شکریہ مزمل صاحب. پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم اور ہم سب تو پچھلے 14 ماہ سے مسلسل ہر ماہ ہر ہفتے پریس کانفرنسز کر کے پوری قوم کو آگاہ کرتے رہے ہیں. ڈیسیجن میکرز کو بھی ہم ان پہ بھی پلی کرتے رہے ہیں کہ اپنی کورس کریکشن کر لیں، اور یہ معاملات جو ہیں یہ بہت بگڑ رہے ہیں. پچھلے 14 ماہ کی جو معیشت کی کہانی ہے وہ بہت ہی دردناک ہے. یہ کمپلیٹلی ایک مین میڈ کرائسس ہے جس میں ہم شامل ہوئے ہیں. مین میڈ سے مراد یہ ہے یہ کسی جنگ کے نتیجے میں، کسی وبا کے نتیجے میں، کسی ایکسٹرنل فیکٹر یا ایکسٹرنل شاک کے نتیجے میں یہ ہمارا جو پاکستان میں کرائسس ہے یہ جنریٹ نہیں ہوا. یہ مکمل طور پہ ایک مین میڈ کرائسس تھا جو رجیم چینج کے بعد شروع ہوا. تو اس وقت صورتحال کیا ہے؟ ظاہر ہے 6% پازیٹیو اکنامک گروتھ لاسٹ ایئر، اور آج جس طرح ثاقب صاحب نے بتایا کہ جو حقیقی معنوں میں اگر ڈار صاحب کی جو فجنگ ہے، فگر فجنگ، اس کو ہم نیوٹرلائز کریں فگرز میں سے، تو 3 سے 4% تمام تقریباً اکانومسٹ کا کنسنسس ہے کہ ہم نیگیٹو گروتھ میں گئے ہیں، جو بہت زیادہ ہے. مہنگائی جو ہے وہ 12% سے پچھلے 14 ماہ میں بڑھ کے 38%، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. تو یہ سب کیسے ہوا؟ تو اس کا میں آپ کو 3-4 منٹ کے اندر ایک بڑا کوئک سا جائزہ دینے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے تو یہ کہ جب اپریل کے اندر رجیم چینج ہوا، اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ آئے. انہوں نے آتے ساتھ بہت زیادہ سنسنی پھیلا دی کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. اگر آئی ایم ایف کو آن بورڈ رکھا جاتا اور بر وقت ڈیسیجن میکنگ کی جاتی تو وہ جو سپر کموڈٹی سائیکل ہمارے اوپر تھا وہ بڑی آسانی سے ہم نیویگیٹ کر سکتے تھے. اور اگر بہتر تو یہ ہوتا کہ رجیم چینج نہ ہوتا، اس سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی نہ آتی، اور تب تو بہت زیادہ ہمارا یہ سائیکل سموتھ ہو جاتا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر بر وقت فیصلہ سازی کی جاتی تو بہتر ہو جاتا. تو انہوں نے کافی اس کے اندر سنسنی پھیلائی. 20 مئی تک یہ فیصلہ 20 سے 21 مئی تک یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکی پی ڈی ایم حکومت کہ انہوں نے حکومت کرنی ہے یا نہیں کرنی. اس لیے انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ نہیں رکھی. بجٹ آنے والا تھا، بہت ضروری عمل تھا، اس کی بھی کوئی تیاری انہوں نے نہیں رکھی. الٹا ہمیں گیمکری نظر آئی کہ جی لگژری آئٹمز جو صرف 1% بنتے ہیں آپ کی امپورٹ بل کا، اس کے اوپر بین لگا دیا. کبھی کہہ دیا کہ جی ہفتے میں 4 دن کام ہوئے گا، کبھی کہہ دیا کہ 3 دن کام ہوئے گا. ایسی ہمیں گیمکری نظر آئی، لیکن کوئی ہمیں سیریس ڈیسیجن میکنگ نظر نہیں آئی، جس کے نتیجے میں کیپٹل فلائٹ بہت زیادہ شروع ہو گئی. ریٹنگ ایجنسیز نے پچھلے 14 ماہ میں 2 مرتبہ، یعنی ایک مرتبہ پہلے ہمیں ڈاؤن گریڈ کیا اور اس کے بعد دوبارہ ہمیں فردر ڈاؤن گریڈ کیا پچھلے 14 ماہ کے اندر. ہمارا جو کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ وہ 5% تھا جب مارچ کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے، وہ تقریباً 50% پہ ابھی بھی اس وقت موجود ہے. یعنی کہ اس میں 10 گنا کا اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہمیں. جو مین ڈرائیورز تھے ہماری گروتھ کے، ہماری جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہم انڈسٹری واز دا مین ڈرائیور، خاص طور پہ ایکسپورٹ انڈسٹری جو ہماری گروتھ کو ڈرائیو کر رہی تھی. تو ایل ایس ایم ہماری ڈبل ڈیجٹ میں تھی. کیا آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 2 ماہ میں جو ڈیٹا آیا ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پچھلے 2 ماہ میں 25% ہر مہینے شرنک کی ہے پچھلے 2 ماہ کے اندر. ایک میسو ڈکلائن. ایکسپورٹس اینڈ ریمیٹنسز ملا کے $6 ارب، یعنی یہ وہ رقم ہے جو ہماری رقم تھی، جو ہم کسی سے مانگتے نہیں تھے، جو ہم کسی سے قرض نہیں لیتے تھے سود والا، جو ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. $6 ارب سمجھے ہماری جیب سے ہی نکل گیا اس اکنامک مس مینجمنٹ کی وجہ سے. آپ کی ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز پروسیڈ میں پچھلے 1 سال میں $7 ارب کا کمی آئی ہے. تو اندازہ لگائیں کہ یہ کس حد تک اس معاملے کو مس مینج کیا گیا. کسی فرینڈلی کنٹری سے ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ملی. سب نے ظاہر ہے رول آف لا کی بات کی، پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کی، اور کبھی ہمیں خبریں ملتی تھیں ان کے مرضی کے اخباروں میں کہ جی قطر سے پیسے آ رہے ہیں، کبھی سعودی عرب سے پیسے آ رہے ہیں. کچھ نہیں آیا، $1 نہیں آیا. بلکہ چائنا نے رول اوور کیا، جو وہ پچھلے 10 سال سے بیچارہ ہمارا قریبی ساتھی ہمیں بیل آؤٹ کرتا ہے. پچھلے 10 سال سے وہ اپنے لونز کو جو رول اوور کر رہا ہے، چائنا نے صرف وہی رول اوورز کیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اگر یہ کہا جائے کہ ٹیکنیکلی ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. یہ اکانومسٹ نے کہا بھی ہے. اس وقت کوئی امپورٹ ڈیپینڈنٹ انڈسٹری اپنا را مٹیریل باہر سے منگانا چاہے وہ نہیں منگا سکتی. وہ ڈالرز کا بندوبست کہاں سے کرے گی؟ بینک کے پاس ڈالرز ہی نہیں ہیں. امپورٹ کنٹرولز لگے ہوئے ہیں، اسٹرکٹ کیپٹل کنٹرولز لگے ہوئے ہیں، تو آپ نہیں کر سکتے.
اور آپ کے اگر آپ پینٹ اپ پیمنٹس جو آپ کی کمرشل پیمنٹس 7 سے 8 ارب ڈالر کی اس وقت سسٹم کے اندر فریز ہوئی ہیں، اگر آپ وہ مطلب ملٹی نیشنلز باہر اپنا پروفٹ نہیں ریپیٹریٹ کر سک رہے، اپنی پیمنٹس نہیں ریپیٹریٹ کر سک رہے، اگر ان سب کی رقم آپ نکالیں تو 7-8 ارب ڈالر بنتی ہے، وہ آج آپ نہیں دے سکتے. آپ کے تو ریزروز 4 ارب ڈالر سے کم پہ چلے گئے ہیں، وہ بھی آپ کے پاس پتہ نہیں پیسہ موجود ہے کہ اس وقت نہیں ہے، اس پہ بھی قسم قسم کی اسپیکولیشنز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اب اس سارے کے اندر سونے پہ سہاگا یہ کہ ڈار صاحب جب تشریف لائے، بڑے ان کو روب اور دبدبے کے ساتھ لایا گیا، یہ بتا کے کہ بڑی گیم چینجر ہوئے گی ان کی آمد جو ہے. تو ابھی انہوں نے ایک ریسنٹ بجٹ پیش کیا، اور پچھلے سال جس طرح مفتاح صاحب نے جو بجٹ پیش کیا تھا، جو کہ بالکل ایک آئی واش تھا، اور ان کو تمام کے تمام اپنے میجرز واپس لے کے ایک نیا بجٹ جو تھا وہ تقریباً دینا پڑا تھا آخری دنوں میں بجٹ پاس ہونے سے پہلے. تو یہ بجٹ بھی کمپلیٹ آئی واش ہے. اس کے اندر جی ڈی پی گروتھ، ریونیوز، ایکسٹرنل فائنینسنگ، انفلیشن کے نمبرز بیلنس کرنے کے لیے بکس کو جو لکھے گئے ہیں اس پہ ہمیں یقین نہیں ہے، تو آئی ایم ایف کو کہاں سے یقین ہے؟ تو یہ ایک بالکل میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک irresponsible بجٹ دیا ہے، اور یہ فسکلی بھی سسٹینیبل نہیں ہے، اور یا ایکسٹرنل فائنینسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بالکل سسٹینیبل نہیں ہے. ہمارا جو روپیہ ہے وہ 50% سے زیادہ ڈی ویلیو ہو چکا ہے صرف ایک سال کے. 1981 سے اب تک ہماری ڈی ویلیویشن کا جو اگر آپ ایوریج نکالیں تو وہ 6% ہے سالانہ، کیونکہ ہمارا انفلیشن ریٹ ٹپکلی پاکستان کا ہمارے میجر ٹریڈنگ پارٹنر سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس کی ایڈجسٹمنٹ آتی ہے، اور وہ 6% کے حساب سے اس وقت 50% سے زیادہ. اب آپ اس اور سب سے جو سنگین صورتحال یہ ہے کہ 6 قسم کے ایکسچینج ریٹس ملک میں چل رہے ہیں. ایک جو سب سے ارریلیونٹ ہے وہ انٹر بینک ایکسچینج ریٹ ہے، جس پہ کوئی بینک آپ کو ڈالر نہیں دیتا. ایک کیش کا ریٹ ہے، ایک کابل کا ریٹ ہے، ایک کوئٹہ کا ریٹ ہے، ایک ہنڈی حوالہ کا ریٹ ہے. تو یہ 6 ریٹس اس وقت جو ہے یہ ڈار صاحب نے چلائے ہوئے ہیں اپنے کسی اکنامک تھنکنگ کے ذریعے، جس کی کوئی ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، اور ایک مکمل طور کے اوپر ایک نان فنکشنل ڈیسیجن میکنگ جو اس رجیم کا ہال مارک ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ میں آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کرائسس ہے، یہ دس از جیسے ثاقب صاحب نے بھی کہا، دس از unlike any other crisis that we are in now. کیوں ایسا کیوں ہے؟ ماضی میں ہمارے بوم اور برسٹ کے سائیکلز ہوتے تھے، یہ وہ نہیں ہے. یہ کرائسس سمجھنے کے لیے کہ ہم اب کس کرائسس میں پچھلے 14 ماہ میں ہمیں انٹر کر دیا گیا ہے سسٹین فری فال کے ذریعے. یہ آپ کو وینزویلا، میکسیکو اور ارجنٹینا میں جو کرائسس آئے تھے پچھلے 20 سال کے اندر مختلف ادوار میں، یہ آپ کو وہ اسٹڈی کرنے پڑیں گے، اور کیا مزری اور کیا وہاں پہ کیوس مچا تھا. خدا نہ خواستہ ایسا پاکستان میں کبھی نہ ہو، لیکن ہمیں اب پھر ہم ہائپر انفلیشن کے لوپ کے قریب کھڑے ہیں. 38% انفلیشن ہے، 32,000 آپ نے نئی ویجز کی ہیں، اس کے ویج اسپائرل بھی اب شروع ہوئے گا ایک نیا. میں سمجھتا ہوں کہ 35% آپ نے گورنمنٹ امپلائیز کی بڑھائی ہیں. ظاہر ہے وہ بھی ایک بینچ مارک ہوتا ہے ٹپکلی پرائیویٹ سیکٹرز کے لیے، تو وہ ایک ویج اسپائرل انفلیشنری سائیکل کو ایک فیول کرے گا. تو اگر اب مزید ہمارا خدا نہ خاصا روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے، اور یہ ایگزسٹنگ ہمارے انفلیشنری سائیکلز جو ہیں یہ آلریڈی پلے میں ہیں، تو ہم پھر ایک ہائپر انفلیشنری لوپ کے قریب ہیں. اور ہائپر انفلیشنری لوپ کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی کرنسی کے اندر سے لوکل پلیئرز کی بھی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے، اور دس از اے کرائسس ان لائک اینی ادر. میں سمجھتا ہوں حکومت اس وقت شتر مرغ کی طرح اپنا اس کے اندر ڈال کے بیٹھی ہے، زمین کے اندر اپنا سر ڈال کے بیٹھی ہے، اور اس کرائسس کو بائی دا ہارنز نہیں لے رہی. یہ کرائسس خدا نہ خواستہ اگر اس وقت اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو جیسے میں نے پہلے کہا، یہ وہ کرائسس نہیں ہے جیسے پہلے پاکستان نے دیکھے تھے، جو آئی ایم ایف کا پروگرام کر لیا، کرائسس ختم ہو گیا، بوم بس سائیکل سے ہم نکل گئے، تھوڑی سٹیبلائزیشن کر لی، پھر تھوڑی سی کنزمپشن لیڈ گروتھ کر لی، اور آخری بجٹ اپنا ایک پاپولسٹ قسم کا دے دیا اور چلتے ہوئے. یہ وہ بجٹ نہیں، یہ وہ اس وقت